ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو قدیم بغداد کے ایک تاجر، اس کی 7 جوان بیٹیوں اور ایک کتے کے گرد گھومتی ہے جو در حقیقت ایک جن تھا۔ اس کتے نے ان 7 بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا کہ پورا محلہ حیران و پریشان رہ گیا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ قدیم بغداد میں ایک قالین کا تاجر رہتا تھا جس کا نام حسن بن علی تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں لیکن کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس نے دوسری شادی اس لیے نہ کی کہ کہیں سوتیلی ماں اس کی بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ حسن اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک عظیم الشان حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا، ایک کتا جس کا نام زید تھا۔ زید سب سے چھوٹی بیٹی آمنہ کا لاڈلا تھا۔ آمنہ نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ روزانہ اسے کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ زید سے اس طرح باتیں کرتی جیسے وہ کوئی انسان ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ زید کوئی عام کتا نہ تھا بلکہ ایک خوش مزاج جن تھا جو انسانوں سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنا دل بہلانے کے لیے کتے کی شکل اختیار کی اور حسن کے گھر میں رہنے لگا۔ حسن روزانہ صبح سویرے بازار جاتا، اپنی دکان کھولتا، دوپہر کو کھانے کے لیے گھر آتا اور شام تک دکان پر مصروف رہتا۔ اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ایک دن دکان سے واپسی پر وہ جامع مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، اللہ کو یاد کرو، وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، صرف اسی کی حمد کرو۔ یاد رکھو، حج ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ جو کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ اونٹوں کا قافلہ اس ماہ کی 5ویں تاریخ کو روانہ ہوگا۔ یہ منادی سن کر حسن کے دل میں حج کی تمنا جاگی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ ضرور جائے گا اور اللہ کے گھر حاضر ہوگا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا اور اپنی بیٹیوں سے کہا، میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اب تک حج کا فرض ادا نہیں کیا، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کے بجائے خوش ہوئی۔ بڑی بیٹی نے کہا، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زید ہماری حفاظت کرے گا۔ آمنہ نے بھی اپنے والد کو تسلی دی۔ بیٹیوں نے خوشی خوشی اپنے والد کا سامان باندھا، کھانے پینے کی چیزیں پکائی اور کچھ کچی چیزیں بھی رکھ دی تاکہ لمبے سفر میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس زمانے میں بغداد سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ حسن نے اپنی بیٹیوں کے لیے پورے سال کا کھانا پینا اور ضروری اشیاء خرید کر گھر میں ڈال دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کی، گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ لڑکیوں نے کہا، جب تک آپ واپس نہ آئے ہم دروازہ نہیں کھولے گی۔ حسن نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا، ان سے محبت کی اور انہیں اللہ کے حوالے کر کے حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ زید کی موجودگی میں کوئی گھر میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازہ مضبوطی سے بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ زید ان کے ساتھ تھا، دن بھر وہ ان کے ساتھ صحن میں کھیلتا اور رات کو آمنہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو میری پیاری بھتیجیوں۔ ساتوں بہنیں دروازے کے پاس جمع ہوئی اور پوچھا، کون ہے؟ باہر کھڑی عورت نے نرمی سے کہا، پیاری بھتیجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں کی سہیلی بہن۔ یہ سن کر آمنہ نے فوراً کہا، میرے خیال میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہماری ماں ہمارے ابا کی طرح اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ ہماری کوئی خالہ یا ماموں نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ عورت نے جواب دیا، احمق لڑکی، جب میری شادی ہوئی تم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس چلی گئی تھی۔ تم بہت پیاری بچیاں ہو۔ دروازہ کھولو، دیکھو باہر سخت دھوپ ہے، میرا دماغ پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں کہ میں اس کے نیچے کھڑی ہوں۔
جلدی دروازہ کھولو، میں آرام کر کے تمہیں اپنی ماں اور نانی کی دلچسپ کہانیاں سناؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مشورہ کرنے لگی۔ آمنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کے واسطے دروازہ نہ کھولو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری خالہ نہیں ہے، اور اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہو بھی تو ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا نے سختی سے منع کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ بد نصیب ہوتے ہیں۔ زید پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ اچانک زور زور سے بھونکنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، میں زید ہوں، تم سب کا رکھوالا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ کتے کی آواز سن کر وہ جالی خالہ وہاں سے کھسک گئی اور بولی، اس کتے سے کتنی گندی بو آ رہی ہے۔ چونکہ زید ایک جن تھا، اس لیے وہ عورت کی آواز سے سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے جو بچیوں کو کھانے آئی ہے۔ چڑیل بھی جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگہبانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات وہ چڑیل حویلی کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں تھی، لمبے تیز دانتوں کے ساتھ زور زور سے چیخ رہی کہ اس گھر میں 7 چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں سب کو کھا جاؤں گی۔ زید ساری رات بھونکتا رہا، میں زید ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے دن چڑیل دوبارہ عورت کے بھیس میں آئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، پیاری بھتیجیوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کروں گی، تم اپنی ماں کی نشانی ہو، دیکھو میں تمہارے لیے تحائف لائی ہوں۔ تحائف کی بات سن کر کچھ بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ آمنہ نے چیخ کر کہا، نہیں نہیں، ہم نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ نہ آئے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ زید ساری رات بھونکتا رہا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت چڑیل ہے۔ آمنہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، لیکن انہوں نے غصے میں آ کر آمنہ کو دھکے دیے اور برا بھلا کہا، تم اور تمہارا کتا بے وقوف ہو، دیکھو ہماری خالہ آئی ہیں، اگر وہ خالہ نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، وہ ہمیں تحائف دے گی اور دلچسپ کہانیاں سنائے گی۔ آمنہ برابر منع کرتی رہی، لیکن بہنوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے اسے 3-4 تھپڑ مار کر ایک طرف دھکیل دیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ بولی، خالہ جان تشریف لائے، مگر زید دروازے پر کھڑا تھا، غصے سے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور کھڑے کھڑے بولی، اس کتے کی بو سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے، جب تک تم اسے مار نہیں دو گی میں اندر نہ آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے فوراً زید کو پکڑا اور اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ آمنہ بیچاری روتی رہی، چیختی رہی، لیکن بہنوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ آمنہ اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ اسے زید کے پاس چھوڑ کر بہنوں نے چڑیل کو اندر بلا لیا۔ جیسے ہی چڑیل نے دروازہ عبور کیا، زید کی لاش سے دھواں اٹھنے لگا۔ چڑیل پیچھے ہٹی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور زیادہ بدبو آ رہی ہے، اسے جلا دو تبھی میں اندر آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے زید کی لاش کو جلا دیا۔ آمنہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ بجھ گئی تو اس نے زید کی راکھ سمیٹی اور اپنے رومال میں باندھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ پھر ایک طرف بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ بہنوں نے چڑیل کے لیے عمدہ عمدہ کھانے تیار کیے اور اس کی باتیں سنتی رہی۔ دن کے وقت چڑیل ان کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہی، جیسے وہ واقعی ان کی خالہ ہو۔ اس نے انہیں تحائف بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، لمبے تیز دانت نکل آئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، آج میں سب کو کھا جاؤں گی۔ آمنہ کو پہلے ہی چڑیل پر شک تھا، وہ فوراً چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ اس نے سب سے پہلے بڑی بہن سے پوچھا، اے میرے نرم نرم چوزے، بتا تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ بڑی بہن بولی، میرے سر سے کھاؤ، کیونکہ اس احمق نے میری بات نہ سنی۔ چڑیل نے اسے مزے لے کر کھا لیا۔ پھر وہ دوسری بہن کے پاس گئی اور بولی، اے میرے نرم نرم چوزے، اب بتا تجھے کہاں سے کھاؤں؟ وہ بولی، میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان گنہگار ہاتھوں نے میری پیاری چھوٹی بہن کو مارا۔
چڑیل نے اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانا شروع کر دی۔ اسی طرح اس نے تیسری بہن سے پوچھا، تجھے کہاں سے کھاؤں؟ اس نے کہا، میرے کانوں سے کھاؤ کیونکہ انہوں نے آمنہ کی بات نہ سنی۔ چڑیل نے اسے بھی نگل لیا۔ چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، میری ٹانگیں کھاؤ کیونکہ ان احمق ٹانگوں نے آمنہ کو مارا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن بولی، میرا منہ کھاؤ کیونکہ یہ آمنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا جب وہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی۔ چڑیل نے اسے بھی کھا لیا۔ چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی، میری آنکھیں کھاؤ کیونکہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ آمنہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی تھی۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ اب وہ ساتویں بہن آمنہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر کمرے اور صحن میں ڈھونڈا، پر آخرکار اسے پتا چل گیا کہ آمنہ چارپائی کے نیچے چھپی ہے۔ چڑیل بولی، اب تو بچ کر کہاں جائے گی؟ بتا تجھے کہاں سے کھاؤں؟ آمنہ نے ایک لفظ نہ کہا۔ اس نے چپکے سے زید کی راکھ والی پوٹلی نکالی۔ اچانک ایسا لگا جیسے راکھ کا ہر ذرہ زید بن گیا ہو اور بھونک بھونک کر کہہ رہا ہو، میں زید ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، جو انہیں نقصان پہنچائے گا اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی چیختی ہوئی، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن زید کی راکھ بھونکتی رہی، میں زید ہوں، میں زید ہوں۔ اس آواز نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آمنہ چارپائی کے نیچے سے نکلی، گھر کا دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ اس نے وہ تالا اسی دن کھولا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمان بردار اور تابعدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔